دیکھوں گا دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا۔ اللہ 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 جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل میرا بھرا رہے گا، دل میرا بھرا رہے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا۔ اللہ 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 برسوں سے خواہش افطار حرم میں ہو، برسوں سے خواہش افطار حرم میں ہو، افطار حرم میں ہو، رمضان میں بلائے گا، رمضان میں بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا۔ اللہ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہزاروں درود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQTV پر یہ فقید المثال ٹرانسمیشن شان رمضان نعمت افطار میں آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین، اور ماہ رمضان اور خواتین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جناب عشرہ رحمت رخصت ہوا، عشرہ مغفرت بھی رخصت ہوا چاہتا ہے، اور یہ دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور ہر سال ہی یوں گمان ہوتا ہے کہ بس ابھی رمضان شروع ہوا ہے اور اب جا کر یوں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے اس رب کو منا لیجئے، اس رب سے مغفرت طلب کیجئے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور جناب جس طرح سے وہ پاک پروردگار عالم کے اس کی عطاؤں کے جو در ہیں معذرت اس کی عطاؤں کے در جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ آج 20 رمضان المبارک ہے،
اور جناب آج ہم بات کریں گے ماہ رحمت میں، اس ماہ صیام میں اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے جناب کہ مقصود کیا ہے اعتکاف کا. یعنی بندہ مومن تمام خیالات، تمام تفرقات اور تمام ہی جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رب کی چوکھٹ پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے. بس اس رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے. اس رب کا اور بندے کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اعتکاف اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو افضل ترین عبادت ہے. اور جناب یہ افضل ترین عبادت اگر ہم دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو جناب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں. وہ مکی دور کا اعتکاف تھا، اور وہ مکی دور کا کیونکہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے وہ بھی غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اب یہ بات یہاں تک ہے، اور ہم بس یہی کوشش کریں گے کہ اس اعتکاف کے حوالے سے بات کریں. شرائط پر بات ہوگی، آداب کیا ہیں اس پر بات ہوگی، فضیلت پہ کلام ہوگا، اور اقسام بھی جانیں گے کہ اعتکاف کی اقسام کیا ہیں. تو پورا پروگرام بہت توجہ سے دیکھنا ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ آج کی بزم میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ آپ کی جانی پہچانی میری پسندیدہ اسکالر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاتمی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب میرے اس ہاتھ پر جو شخصیت رونق افروز ہیں ان کا بھی ایک ممتاز مقام ہے، جداگانہ انداز ہے. زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے آغاز ہوا اس بزم کا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. سب کے لیے یہ دعائیں ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ پروردگار بار بار جانا نصیب فرمائے. سعدیہ اقبال موجود ہیں، بہت پیاری دعاؤں سے آغاز کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اعتکاف کے حوالے سے اس کی اہمیت کے تعلق سے آغاز کرتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا. اس کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے، معتکفین کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. یہ اعتکاف کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی لیں تو تھم جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، کسی جگہ گوشہ نشیں ہو جانا. اور اصطلاح میں ہم لیتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں، خصوصی طور پر اس حوالے سے بات کر رہی ہوں، اقسام کا آگے ذکر ہوگا، کہ جب اللہ کے لیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مرد مساجد میں معتکف ہو جاتے ہیں، سب سے کٹ کر گوشہ نشیں ہو جاتے ہیں، گویا اللہ کا فقیر بن جانا، اللہ کے در کو پکڑ لینا، اپنا پوری توجہ اور یکسوئی اپنے رب کی طرف کر لینا. وہ جو اس نے فرمایا اپنے رب کا نام لے اور سب سے ٹوٹ کر اس کا ہو جا. تو وہ جو بنانے والا ہے خالق، اس نے آسن تکوین کو کیسا بنایا ہے وہ جانتا ہے. اس سے خبر ہے کہ فطرت سلیم اپنے مالک کی طرف، اپنے خالق کی طرف جانا چاہتی ہے، دوڑنا چاہتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے، محبت کا دائیہ اس نے رکھا ہے. تو اس نے وہ خاص دن عطا کر دیے کہ تم عام دنوں میں تو تم دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتے ہو. یہ رمضان کا آخری عشرہ سب سے کٹ کے اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. تو اعتکاف کیا ہے؟ یہ خواتین کے لیے اپنے گھروں میں معتکف ہو جانا، یعنی ان آخری 10 دنوں میں اللہ کو یاد کرنا کثرت سے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے اجر عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں بغیر گئے اور بغیر وہاں جائے اسے اس حج کے 2 حج کے برابر اسے اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا ہو رہا ہے. اسی طرح ایک اور فرمان مبارک میں ہے کہ کوئی 1 دن بھی اعتکاف کرتا ہے تو اس 1 دن اعتکاف کرنے سے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آ جاتی ہیں، اور 1 خندق کی مسافت زمین و آسمان کی وسعت سے بھی بڑھ کر ہے. اقسام کی بات کر لیتے ہیں اور افضل ترین اعتکاف کے حوالے سے بتائیے. بہت شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 20 رمضان المبارک ہے اور اللہ رب العزت نے افضل ترین عبادت اور پیاری سعادت اعتکاف کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، اور یقیناً جو صحیح معنوں میں سعادت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاحب قدر بنا دیتا ہے. اس کی اقسام کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی 3 ٹائپس ہیں.
اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور نفلی اعتکاف۔ اعتکاف واجب یعنی جب انسان کوئی منت مانے کہ میری منت پوری ہو گئی، اور جب وہ پوری ہو جائے تو اس پہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہے کہ میں بیمار ہوں، کوئی شخص بیمار ہے، وہ کہے اللہ پاک اپنے خزانوں میں سے مجھے صحت عطا کرے گا تو میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کچھ دنوں کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کرتا ہے تو اس پہ اعتکاف ان دنوں کا واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف سنت یہی ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس کا بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے سٹی میں سے کتنی بڑی فضیلت ہے، کوئی ایک شخص بھی جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کو ادا کر لیا تو اس کو اعتکاف بھی ہو جائے گا اور سب کو ثواب بھی ملے گا۔ پھر نفلی اعتکاف، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نفلی اعتکاف کی نیت کریں، آپ کا نفلی اعتکاف کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، ثواب ملنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے۔ لیکن اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت کے لیے روزہ شرط ہے، وداؤٹ روزہ یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پورا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا معتکف رہے، تو جب 20واں دن تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ انور سے سر اقدس باہر نکالا۔ وہ کیا پیارا اور خوبصورت منظر ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ 20 دنوں میں شب قدر عطا نہیں ہوئی، لیکن مجھے اب بتایا گیا کہ آخری دنوں میں شب قدر جو ہے اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، تو اسپیسیفائی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں محبت عطا ہوتی ہے بیسیکلی اعتکاف کے ذریعے، اور محبت ایسا بحر بے کراں ہے جس میں انسان غوطہ-زن ہوتا ہے تو اس کو معرفت الہی کے وہ جواہر عطا ہوتے ہیں کہ بندہ بندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو انسانیت کی معراج عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، اعتکاف کے حوالے سے کلام کیا جا رہا ہے، اور اعتکاف کیا ہے؟ یعنی اس رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس رب سے جڑ جانا، اس سے ایسا انس پیدا ہو جائے، ایسی محبت، ایسی انسیت، ایسی لگاوٹ، اللہ رب العزت سے ایسا پیار، اور یہی تعلق قبر کی وحشتوں میں کام آنے والا ہے۔ اب ہم مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کیا جائے تو اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آداب کے تعلق سے بات کر لی جائے تو آپا سے جانتے ہیں کہ اعتکاف کے کیا آداب ہوتے ہیں، کیا شرائط ہیں، آپا فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ یہ اعتکاف اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ بیسیکلی تو یہ جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے بتا رہی ہوں کہ انسان نے روزہ رکھنا ہے، روزہ اسے لازمی ہے، اعتکاف کا حصہ ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا، روزہ ٹوٹ گیا تو گویا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ پھر اس کی نیت ہو، ارادہ ہو، آپ الفاظ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہوتا ہے جب آپ اس خیال سے اس گوشہ نشین ہونے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، یعنی بلوغت کی شرط نہیں ہے، ایک سمجھدار بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے، مگر پاگل اور مجنون نہ ہو، بلکہ سمجھدار ہو، سینسیبل ہو، تو تب وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ پھر پاک ہونا بھی ایک شرط ہے اس کی، کہ جو خواتین مخصوص ایام میں ہوں وہ نہیں بیٹھ سکتی، تو پاکیزگی اس کی ایک شرط ہے۔ پھر یہ ہے کہ حدود مسجد کے اندر اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے تو یہ خیال رکھے کہ مسجد کی حدود کہاں تک ہیں، اس سے وہ باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر خواتین جو مستحب اعتکاف بیٹھتی ہیں اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی نیت کر سکتی ہیں، جیسے عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، یا جیسے طاق راتیں آ گئیں تو طاق راتوں میں مستحب اعتکاف کی نیت۔ وہ بہنیں جو سحری اور افطاری بنانی ہوتی ہے جنہوں نے، اور سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوبصورت تحفہ ہے کہ وہ جب عبادت کے لیے اس کمرے میں جائیں، اس جگہ پر جائیں، تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں جتنے گھنٹے اس کمرے میں ہوں تو میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو اعتکاف کا بھی ثواب اجر عطا ہوگا، اور ساتھ عبادات کا بھی الگ بہت زیادہ۔ اور مسجد میں اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، مسجد میں آپ عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں بھی داخل ہوتے وقت نیت کر لینی کہ میں جب تک مسجد کے اندر ہوں میں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ پھر یہ خیال رہے کہ طبعی، شرعی اور ضروری جو حاجات ہیں ان کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ ان میں کیا آتا ہے؟ شرعی ضرورت یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز اس مسجد میں نہیں ہوتی تو جمعہ کی نماز بڑی مسجد میں پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے طبعی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ وضو خانے میں آپ کو جانا ہے، استنجے کے لیے، وضو کے لیے، غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے، تو اس میں بھی اجازت ہے۔ پھر ایک اور ضروری جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جسے ضروریات میں لیا گیا ہے کہ اگر مسجد گر رہی ہے یا چھت گرنے والی ہے یا کوئی آگ لگ گئی ہے یا کوئی ناگہانی حادثہ ہے
تو اس میں بھی اس میں نکلنے کی پھر اجازت ہے. صحیح. یہ اس کی چند ایک حدود ہیں کہ ان کا خیال رکھنا ہے. پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد پوری نہیں ہوتی اعتکاف گاہ، بلکہ مؤذن کا کمرہ ہے، وہ اس کا حجرہ امام صاحب کا ہے، تو وہ مسجد کی حدود سے باہر ہوتے ہیں. اسی طرح کئی مساجد کے ساتھ جنازہ گاہیں بنی ہوتی ہیں تو ان میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی وہ ہال، وہ کمرے جہاں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، جو آپ نے حدود مسجد کا تعین کر لیا ہے، تو ان میں آپ نے بیٹھنا ہے اور انہی میں آپ نے وہ وقت گزارنا ہے. زرمینہ، مقصد کی بات کریں، اعتکاف کے مقصد کے حوالے سے بتائیے گا، کیا غرض و غائد ہیں، فرمائیے گا. بہت شکریہ زینب. دیکھیں اعتکاف چونکہ ماہ رمضان المبارک کے جو آخری دنوں میں جس کا اسپیشلی اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف کی افضل ترین قسم ہے. اب اس کا مطلب ہے آئسولیشن اختیار کرنا، لیکن یہ کسی بیماری کے سبب نہیں ہے کہ آپ تھم رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں. آپ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تمام مخلوق سے کٹ کر. تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کو منانے کی کوشش کریں، اس کا ذکر کریں، اور غور و فکر اور تدبر اور تفکر کا اہتمام ضرور کریں. کیونکہ اس کا جو غرض و غایت اور مقصد ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے اللہ سے جڑنا ہے. اللہ اور ہمارے درمیان کوئی انٹرپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اس کی رحمتوں کی برکھا ہے کہ تو ہم منتظر ہوتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کی جو غرض و غایت اور مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے. اور ڈیفینیٹلی ہماری نیگیٹو تھاٹس ڈیٹاکسیفائی ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں روزے کا کامل مقصد ہم حاصل کرنے والے بن رہے ہوتے ہیں، اور ہماری جو توجہ ہے اسپیشلی وہ اللہ تعالیٰ کی سمت ہوتی ہے. اور بے شک جو توجہ رکھتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے کہ یا رب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے، قابل نہیں ہوں میں اگر قابل بنا مجھے. تو ہمیں اعتکاف کے اصل کانسیپٹ کو سمجھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کا ہے اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ جو لمحات یاد الہی میں گزرے ہیں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں گزرے، وہی لمحات جاویدانی ہیں، وہی اوقات جاویدانی ہیں، اور وہی حیات جاویدانی ہے کہ بے شک دو جہاں میں پتے کی بس ایک ہی بات ہے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دراصل راز کائنات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جناب اعتکاف کا جب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں اور ہسٹری میں جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن کا اعتکاف فرمایا جب انہیں توریت ملی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن کا اعتکاف فرمایا جب انہیں زبور ملی. حضرت موسیٰ کے اعتکاف کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. ہاں البتہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود نہیں، البتہ انجیل میں ضرور موجود ہے. ہمارے ساتھ سعدیہ اقبال ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. گنبدِ خضرا کی دامن کی ہوا
فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، مرض بردہ نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت ان کا مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت ان کا کہ جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، جس نے سرکار محمد سے شفا مانگی ہے، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے جناب۔ بات ہو رہی ہے اعتکاف کی، اور اعتکاف میں چونکہ بندہ مومن تمام لوگوں سے کٹ کے، یعنی اپنے جو عام روٹین کے معاملات ہیں اس سے کٹ کر ایک طرف صرف اپنے رب کی خاطر بیٹھ جاتا ہے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے جان لیتے ہیں، چونکہ خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، مرد حضرات جو ہیں مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، تو مسجد کا ماحول ظاہر ہے گھر کا ماحول تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ آپا سے جان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، گھر کا ماحول چونکہ ظاہر ہے مسجد سے مختلف ہوتا ہے، کیا آپ خواتین کو، ہماری بہنوں کو مشورہ دیں گی کہ گھر میں اعتکاف کرتے ہوئے کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے؟ فرمائیے گا۔ زینب، اس حوالے سے دو طرح کی باتیں، ایک تو یہ کہ کوئی بھی معتکف ہے وہ مسجد میں ہے یا اسے اس دوران، اعتکاف کے دوران کی امور کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جب سب سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں تو اب ایک حضوری کی کیفیت رہے اور آپ ہمہ وقت اس ذکر میں مصروف رہے۔ 5 وقت کی نماز تو ہر ایک پر فرض ہے اور ظاہر معتکفین اس کا زیادہ اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کہ کوشش کریں کہ میں 10 دنوں میں مجھ سے جتنا زیادہ ہو سکے میں قرآن پاک ختم کروں۔ اسی طریقے سے ذکر اذکار، اگر آپ یہ کوشش کریں کہ پہلا کلمہ ہے کلمہ طیب، اس کا میں 1.25 لاکھ پورا کر لوں، اسی طرح درود پاک ہے یا اس کا 1.25 لاکھ میں ختم کروں، اسی طرح توبہ استغفار ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کہتے ہوئے اس کا 1.25 لاکھ پورا کریں۔ اب تعداد کے حساب سے پڑھنا ضروری ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ یکسو رہتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ پھر تھوڑے سے وہ بے نیاز سے ہو جاتے ہیں، خیال نہیں کرتے کہ میں نے بار بار ذکر کرنا ہے۔ تو جب ایگزیکٹ بندہ یکسو ہوتا ہے کہ میں نے یہ 1.25 لاکھ ان 3 دنوں میں میں نے 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے، تو دن رات آپ اس میں ہیں تو ایک کارڈ سا بنا کے ٹک کرتے جائیں 1000 پہ، تو وہ 10x10 کے آپ نے اگر کالم بنا لی ہیں تو آرام سے 1 لاکھ آپ اس پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو 1,25,000 اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علوم دینیہ کا سیکھنا بہت ضروری ہے کہ دینی علوم کی، فقہ کی، شریعت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جو ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم انگلش کے لیے، میتھس کے لیے، سائنس کے لیے اتنی اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو اگر اب آپ کو اللہ نے موقع دیا اعتکاف میں بیٹھنے کا تو اچھے مفسرین کی تفسیر پڑھیں، آپ علم فقہ کے حوالے سے پڑھیں، آپ سیکھیں آپ علوم کو، اگر آپ کو اللہ نے ایک سہولت دی ہے ایک ان دنوں میں بیٹھنے کی۔ پھر اسی طرح قیام اللیل، جو طاق راتیں آپ کو مل گئی ہیں تو اب آپ کے لیے تو آسان ہو گیا،
شب قدر کو تلاش کرنا، تو کم از کم وہ 5 تاک راتیں ضرور بیٹھیں اور اہتمام کے ساتھ عبادت کریں، اور ایک اخلاق بندے کا سنورتا ہے، ایک باطن روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ تو اخلاق کے بدلنے سے، کردار کے سنورنے سے، اللہ کے راضی ہو جانے سے آپ مستجاب الدعوات ہو رہے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ملک و قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں، رو رو کر دعائیں مانگیں۔ اور ایک آخری جب ٹائم آتا ہے تہجد کا، جب اس کے بعد سحری کرنی ہوتی ہے، تو وہ تو لمحے خاص طور پر گریا کرتے ہوئے گزارنا، عملی طور پر رو رو کے کہ اے اللہ، اے بار الہ، اس امت کی حالت کو بدل ڈال، ہماری حالتوں کو، ہمارے کردار کو بدل ڈال۔ تو خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا۔ پھر یہ ہے کہ آپ ضروری بات چیت کر سکتے ہیں اہل و عیال سے، کوئی فضول باتیں نہ کریں۔ اسی طریقے سے کوئی نصیحت کی بات بھی کسی سے کہنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اجتماعی طور پر اعتکاف کا اہتمام ہے خواتین کا بھی، تو اگر ایک محفل کو سجایا جاتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف کی سعادتوں کے حوالے سے زرمینہ فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ اعتکاف کو اس کے ٹرو ایسنس کے ساتھ آپ پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اس کا اہتمام کریں، تو ڈیفینیٹلی اس کی برکتیں ہی برکتیں اور سعادتیں ہی سعادتیں ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کو اللہ تعالیٰ کی خالصتاً رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایز وی نو کہ بندہ اس وقت ایک فقیر کی مانند ہے جو رب کی چوکھٹ کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں تو مغفرت کے پروانے اب لے کر ہی جائیں گے۔ ایسا پیارا روحانی ماحول ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس میں نمازوں کا انتظار ہوتا ہے، فجر کے بعد ظہر کا، ظہر کے بعد عصر کا، اینڈ سو آن، اور تلاوت کلام مجید کے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، درود پاک کی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ٹوٹل سب مشن، پوری سپردگی، خود سپردگی کے احساس کے ساتھ، تو طاق راتوں کے اندر جو شب قدر ہے اس کو پانے کا لطف بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ جو پریویس انسان نیک اعمال کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، کسی کی مدد کرتا تھا یا عیادت کو جاتا تھا، تو جب وہ معتکف ہو جاتا ہے تو ڈیو ٹو اعتکاف وہ نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کا ثواب بھی لکھ دیا جائے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ 3 کی جو تفسیر روح البیان کے اندر ہمیں ایک روایت ملتی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اس حوالے سے بھی ملتا ہے کہ جب ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے، وہ اپنے نیکی کے کام جو پہلے کرتا تھا پریویس لائف کے اندر اب نہیں انجام دے رہا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھیں، کیونکہ میں اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ ملا کے تجلیات کو یہ رمضان بنا دیا، حصول برکات کے لیے پھر انسان بنا دیا، اور کوئی دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے اس مہینے میں محمود قلب مومن کو رب نے اپنا مکان بنا دیا، تو اس مکان کی آرستگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اہتمام ہی تو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ میرے لیے یہ اہتمام کر رہا ہے اور اس محبت کے ساتھ اس قدر دوڑ کر میری طرف آ رہا ہے، تو پروردگار عالم، وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ میری طرف دوڑ کر آؤ گے، میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ طویل حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم رب سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور وہ رب جو بڑا کریم ہے، تو بس اس سے بخشش و مغفرت طلب کیجئے۔ یہ خاص طور پر یہ جو ماہ رمضان ہے، یہ چانس دیا گیا ہے کہ بس منا لیجئے۔ بزرگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب بھی پورے دن میں جو بھی کام کرو، پوری روٹین مجھے آ کر بتایا کرو۔ چند دن تک تو بیٹے نے ایسا کیا، اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ اب ہر بات کا علم میں، ہر بات کا حساب اپنے والد کو دوں، تو اس نے والد سے شکوہ کیا کہ بھائی اب میں ہر کام کا ایک لمحے کا حساب میں آپ کو کیسے دوں؟ تو والد نے کہا کہ بیٹا تمہیں مشقت میں ڈالنا میرا جو ہے کام نہیں تھا یا میرا مقصد نہیں تھا، بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ تم چند دن کا حساب نہیں دے سکے تو پوری زندگی کا حساب اس خالق کائنات کو کیسے دو گے؟ تو ہم ذرا اس بات کو سوچ لیں تو واقعی ہم پورے دن میں کیا کچھ نہیں کرتے، اس رب کے آگے کیسے حاضر ہوں گے، کیا منہ لے کر جائیں گے، اور کون سا اعمال نامہ جب ہمیں دکھایا جائے گا تو ہم کس قدر شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی گفتگو رہی، سلامت رہی ہے، بہت خوش رہی ہے، بہت دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ اور زرمینہ ناصر آپ تشریف لاتی ہیں، بہت پیاری گفتگو آپ بھی کرتی ہیں، اب روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ کی آواز میں بھی، برکت دے اللہ تعالیٰ۔ سعدیہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور آپ کا تو بلاوا آ ہی گیا ہے ماشاءاللہ، سعدیہ جا رہی ہیں، بہت دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں ہماری عرضی پیش کیجیے گا
کہ ہمیں بھی بلا لیجئے اپنے در پر، اور سب کے لیے جتنی بہنیں یہاں دیکھ رہی ہیں سب کے لیے یہ دعا ہے. اختتام کریں گے کلام سے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا